آج کے درس میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، کائنات کی ہر حمد و ثنا، کائنات کی ہر حمد و ثنا عالمین کے رب کو زیبا ہے۔ حمد جس معنی میں بھی ہو سکتی ہے، جس جہت سے بھی ہو سکتی ہے، جس سمت سے بھی ہو سکتی ہے، وہ فقط خالق کائنات ہی کو زیبا ہے۔ حمد کہتے ہیں اس تعریف کو کہ جو محبت، تعظیم اور شکر کے ساتھ، اور تعریف کا مستحق فقط اللہ ہے۔ حقیقی تعریف اسی کو زیبا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ ساری نعمتیں رب کی طرف سے ہیں۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، شرق و غرب سب کچھ اسی کا ہے۔ عرش اولا تک، تحت الثری تک، چار دانگ عالم میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، اور وہ اسی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ رب کا معنی پیدا کرنے والا، پرورش کرنے والا، حفاظت کرنے والا، تو یہ لفظ اسی کو زیبا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ اصلاح کرنے والا ہے، وہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ عالمین، عالمین، عالم اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کی معرفت کی نشانی ہو، پہچان ہو، کہ جس سے اس کی معرفت ہو۔ اور رب ذوالجلال نے سورہ فاتحہ کا آغاز عقیدہ توحید سے فرمایا کہ کائنات کی ہر خوبی اسی کو زیبا ہے۔ وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ منفرد، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ پالنہار ہے، اور یہ اسی کو زیبا ہے، یہ اسی کے شایان نشان ہے۔ الحمدللہ، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کلمۃ الشاکرین ولسان العارفین، کا یہ جو کلمہ ہے یہ کلمہ شکر ہے، یہ شاکرین کا وظیفہ ہے، اور یہ عارفین کی بولی ہے۔ الحمدللہ، سارے بولیے کہ ہر حال میں رب کا شکر کرنا یہ بندہ مومن کا اعزاز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت طیبہ کو جس جہت سے پڑھیں، جس سمت سے پڑھیں، جس اعتبار سے پڑھیں، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کسی بات پر مسرت ہوتی تو آپ فرماتے تھے الحمدللہ، اور جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام
پر ابتلا ہوتا، آزمائش ہوتی، تو محبوب علیہ السلام فرماتے تھے الحمدللہ علی کل حال، کہ جب محبوب علیہ السلام مسرور ہوتے تو اللہ کی حمد بیان فرماتے، اور جب محبوب علیہ السلام بر ظاہری معنی میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی مشکل آن پڑتی، آزمائش ہوتی، ابتلا ہوتا، دکھ ہوتا، قلب انور و اقدس و اطہر جب دکھتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی فرماتے الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں رب کی حمد ہے، ہر حال میں، اور ہر حال میں شکر کرنا یہ بندہ مومن کا شیوا ہے بھائی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو الحمدللہ ہے یہ کلمہ شکر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ کہے الحمدللہ تو مراد یہ ہو کہ وہ ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کر دے۔ اسے اگر کوئی فتح ملے، کامیابی ملے، کوئی انعام ملے، وہ دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، وہ دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، اسے توفیق ملے تو وہ اس کو اپنی طرف منسوب نہ کرے بلکہ رب کی طرف منسوب کرے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ بھائی جب کوئی اچھا کام کرو تو یہ کہو کہ یہ رب کی طرف سے ہے، جب تمہیں خیر ملے تو کہو فمن اللہ، اور وما اصابک من سیئۃ، اور جب تمہیں کوئی شر پہنچے تو فمن نفسک، تو بھائی وہ تمہاری وجہ سے ہی ہے، اپنا محاسبہ کرو، اپنا محاسبہ، بات سمجھ رہے میری؟ ہاں، یہ تربیت ہے آپ کی۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ملبہ تقدیر پہ نہیں ڈالنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ملبہ جو ہے وہ تقدیر کے سپرد نہیں کرنا، بات سمجھ؟ تو اس لیے جب کوئی خیر ملے تو کہیں کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہے، الحمدللہ۔ آپ معتکف ہیں، آپ کو اعتکاف کی توفیق نصیب ہوئی تو سارے بولیے۔ آپ ذرا غور تو فرمائیے کہ کائنات میں اربوں انسان بستے ہیں، لیکن اس میں سے لاکھوں کا انتخاب ہوا، اور ان لاکھوں میں اللہ نے آپ کا بھی شمار فرما دیا، تو اس پر کیا بولنا ہے؟ بس حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ کلمۃ جعلھا اللہ ثمنا لکل نعمہ، فرمایا کہ یہ جو الحمدللہ کا کلمہ ہے نا، فرمایا کہ اس کو اللہ نے ہر نعمت کی قیمت بنا دی ہے۔ بس کہ جب کوئی نعمت ملے تو کیا کہنا چاہیے؟ کہ اگر تم اللہ کی نعمت پر اس کا شکر بجا لانا چاہتے ہو تو شکر کے اس سے خوبصورت اور حسین لفظ روئے زمین کی کسی ڈکشنری میں موجود نہیں ہے، جو خالق کی کائنات نے کتاب اللہ کے آغاز میں پہلے لفظ سے، انہی الفاظ سے اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جب آپ یہ کہیں کہ الحمدللہ،
جب انسان اللہ کی حمد بیان کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری خوبیاں رب کی طرف منسوب کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انا ختم ہو گئی. اس کی انا کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اور ساری خوبیاں اسی کو زیبا ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا، قل حبیب آپ فرما دو، ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی میرا دنیا سے جانا، للہ رب العالمین یہ سب عالمین کے رب کے لیے ہے. تو آپ الحمدللہ رب العالمین کا جو تشریحی معنی ہے یہ میں آپ کو قرآن سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جب بندہ مومن اپنی ہر اچھائی کو رب کی طرف منسوب کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کی نفی کر رہا ہے. اور خود کی نفی کرنا، خود کو فنا کرنا، در حقیقت خود کو باقی بنا دینا ہے. جب انسان اپنی میں مارتا ہے تو پھر وہاں سے بندگی کا آغاز ہوتا ہے. اور جب تک میں نہیں مرتی، اور جب انسان اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو خود کی نفی کر رہا ہے نا، اس کا تکبر مٹ رہا ہے. اس کے اندر سے تکبر کیا ہو رہا ہے؟ ختم ہو رہا ہے نا. وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ بھائی یہ رب کا کرم ہے، تعریفیں اسی کے لیے بھائی، ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں. یہاں ضمناً بہت سارے ساتھی بڑی محبت سے ملتے ہیں، آتے ہیں، معتکفین بتاتے ہیں کہ الحمدللہ اس طرح سے فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ کلمات تشکر کہتے ہیں. تو میرا مزاج یہی ہے کہ بھائی اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ فقط اللہ اور اس کے رسول کی عنایت سے اور اس کے کرم سے ہی ممکن ہے. بس یہ میں نے برکت کے لیے آپ کو بتایا. تو جب انسان اب اس خیر کے کام کی نسبت رب کی طرف کرے گا تو اس کے اندر کا جو فرعون ہے نا وہ جگہ پہ آ جائے گا، اس کی میں مر جائے گی، اس کا تکبر ختم ہو جائے گا. تو یہ اللہ کی تعریف انسان کے اندر سے تکبر کو ختم کر دیتی ہے. اور پھر جب انسان ہر لمحے اسی کا نام جپتا رہے، اسی کی تعریف کرتا رہے، اسی کا ذکر کرتا رہے، اسی کے قصیدے پڑھتا رہے، تو پھر انسان کی زبان شکر والی بن جاتی ہے. تو پھر بندہ شاکر بن جاتا ہے. بات سمجھ؟ تو پھر یہ وظیفہ جپنے سے انسان کو شکر کرنا آتا ہے، وہ شاکرین میں لکھا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ جب انسان اپنی زندگی کا ہر خیر کا کام وہ رب کے سپرد کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کر کے وہ اس بات کا اظہار کر دیتا ہے مولا میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، اس کام کا میں نے آغاز کیا، اس کو تکمیل تک پہنچانا تیرا کام ہے. تو یوں انسان کا رب پہ بھروسہ، توکل، یقین مضبوط ہوتا ہے. اور جب انسان کے اندر توکل آ جائے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. 3 چیزیں یاد رکھ لیں، صبر، شکر اور توکل. اللہ تعالیٰ یہ انعام جس کو دے دے وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر ایمان کی علامت آ گئی، اور اس کے اندر اس کی روح میں ایمان کا نور اتر گیا، وہ اندر سے مسلمان ہے. شکر پر ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ صبر پر ہم اس کے بعد گفتگو کریں گے. الحمدللہ سارے بولیے، بیدار ہو کے بولیے، بیدار ہو کے بولیے الحمدللہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ شکر ہے. یہ کلمہ
شکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، کیا کہتا ہے؟ زور سے بولو، الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ آپ کے الحمدللہ فرش پر کہنے سے مالک تمہیں عرش پہ یاد کرتا ہے کہ تمہارا شکر کرنا یہ فرش پر ہے تو عرش پر تمہارے چرچے ہو رہے ہیں۔ اور یہاں حدیث پاک بھی سنا دوں، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جب میرا بندہ مجھے بندوں میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر یاد کرتا ہوں۔ تو کتنے خوش نصیب ہو جامع مسجد نور کے معتکفین کہ تم مسجد کے اندر فرش پر بیٹھ کر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہو، بلا شبہ خالق کی ارض و سماوات فرشتوں میں تمہارا ذکر فرما رہا ہوگا، اور یہاں سے معرفت کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ اذا ذکرت ذکرت مائی، محبوب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت مائی، جہاں جہاں میرا ذکر ہے وہاں وہاں تیرا ذکر ہے۔ اور اللہ کو یہ حمد بہت پسند ہے کہ جب اس کا بندہ کہتا ہے الحمدللہ، کیا کہتا ہے؟ زور سے بولو، حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ اللہ کی چادر ہے۔ یہ کیا ہے؟ زور سے بولو، یہ اللہ کی چادر ہے۔ حالانکہ وہ جسم سے، جہت سے، سمت سے وہ پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے امتی کو ساری دنیا دے دے، کیا دے دے؟ اور میرا بندہ کہے الحمدللہ، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کا ایک بار الحمدللہ کہنا یہ اس کے لیے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا وما فیہا سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ یہ جو الحمدللہ ہے اس میں حمد بھی ہے اور اس میں توحید بھی ہے۔ یہ آیت نغمہ توحید گنگناتی ہے، یہ آیت کائنات کو اس سمت متوجہ کرتی ہے کہ کائنات والوں، یہ جو سارے کا سارا نظام کائنات چل رہا ہے یہ ایسے ہی نہیں چل رہا، بس جو اسے چلا رہا ہے وہی رب ہے، اور جو اس کو چلا رہا ہے تو جمیع حمد و ثنا اسی کے لائق ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک منکر توحید سے مناظرہ ہوا۔ داہریہ کہنے لگا کہ یہ ساری کائنات ویسی چل رہی ہے، یہ خود بخود چل رہی ہے اور ہمیشہ سے چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ مناظرے کا اعلان کیا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ کچھ وقت کے بعد وہاں پہنچے، تاخیر سے، اور آپ نے جہاں سے گزر کے جانا تھا تو آپ نے بذریعہ کشتی جانا تھا۔ اب وقت مقررہ سے کچھ تاخیر سے پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تاخیر ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں، آپ میں عہد نہیں ہے، وعدے کے پاسدار نہیں ہیں،
امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں وہاں کھڑا تھا تو اچانک ایک درخت گرا اور اس کے بہترین خوبصورت پھٹے بن گئے، اور میں دیکھتا رہا، اچانک وہ کشتی کی صورت اختیار کر گیا، اور پھر میں دیکھتا رہا وہ کشتی تیار ہوئی اور بالکل وہ کنارے پہ کھڑی ہوئی، اور میں اس میں سوار ہوا، اور میں نے دیکھا کوئی ملاح بھی نہیں تھا، اور کشتی خود چلنے لگ گئی۔ یوں میں یہاں تک پہنچا، اس نے کہا کہ میاں کوئی عقل میں آنے والی بات کرو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ درخت بھی کٹ جائے، پھٹے بھی بن جائیں، کشتی بھی بن جائے، اور تمہیں سوار بھی کر لے بغیر ملاح کے تم یہاں پہنچ بھی جاؤ؟ تو آپ نے فرمایا کہ نادان، یہی مسئلہ تو تجھے سمجھانے آیا ہوں، یہی مسئلہ تو سمجھانے آیا ہوں کہ اگر ایک چھوٹی سی کشتی جس نے 2 4 10 لوگوں کو اٹھانا ہے، اگر وہ خود گر کے درخت تیار نہیں ہو سکتی، بغیر ملاح کے چھوٹی سی کشتی نہیں چل سکتی، تو کائنات کا نظام رب کے سوا کیسے چل سکتا ہے؟ تو اس لیے تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ زور سے بولو، اللہ کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے یہ الفاظ استعمال کیے، یہ آپ کی روح کی تازگی کے لیے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اس لیے وہ لفظ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ ایک شخص نے یہ لفظ کہے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ آپ ان لفظوں کا مزہ لے کے بولیے سبحان اللہ۔ پھر سنیے، یا رب لک الحمد، اے اللہ ہم تیرے لیے ہے، کما ینبغی لجلال وجہک، جیسے کہ تیرے شایان شان ہے، وعظیم سلطانک، اور جیسے تیری عظمت کے، سلطنت کے، بادشاہت کے مناسب ہے۔ اب فرشتے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس شخص نے یہ الفاظ کہے تو فرشتے پریشان ہو گئے، عرض کی مولا یہ لفظ جو کہے ہیں تو اس کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ہم اس کو کیا لکھیں، کیسے شمار کریں اور کتنا لکھیں، کتنا لکھیں اس کو؟ محبوب علیہ السلام نے پھر سوال کیا، جب یہ لفظ فرشتوں نے اللہ کے سامنے پیش کیے، اللہ نے پوچھا، میرے فرشتوں، میرے بندے نے کیا کہا؟ آپ دیکھیں کہ رب کو یہ لفظ پسند کتنے ہیں۔ پوچھا کہ فرشتوں، میرے بندے نے کیا کہا؟ تو رب کو تو خبر ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ بندہ بعد میں سوچتا ہے، رب کے علم میں پہلے ہوتا ہے یہ کیا سوچے گا، اور اس کے علم ازلی میں یہ سب موجود ہے۔ تو فرشتوں نے یہ لفظ کہے، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے کے یہ لفظ محفوظ کر لو، آئے آئے، میرے بندے کے یہ لفظ کیا کر لو؟ محفوظ کر لو، اس کا اجر اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، حشر میں رب خود اس کا اجر چکاؤں گا۔ تو اس لیے ہر حال میں کیا کہنا چاہیے؟ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ اب تاجر تھے، آپ تجارت بھی فرماتے تھے، اور آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، کپڑے کی تجارت تھی آپ کی۔ تو آپ حدیث پڑھا رہے تھے، مسائل شرعیہ اپنے طلباء کو بتا رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر خبر دی، کہنے لگا کہ جناب وہ
اطلاع ملی ہے کہ جس بحری بیڑے میں آپ کا سامان تجارت آ رہا تھا وہ بحری بیڑا ڈوب گیا، تو حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنے قلب مبارک کی طرف دیکھا، چند لمحوں کے سکوت کے بعد فرمایا الحمدللہ۔ کیا فرمایا؟ تھوڑی دیر گزری، پھر ایک اور شخص آیا، اس نے پھر اطلاع دی، فرمایا کہ حضور وہ خبر غلط ہے، اطلاع یہ ہے کہ وہ بحری بیڑا صحیح سلامت لنگر انداز ہو چکا، تو جس میں آپ کا مال تجارت محفوظ ہے۔ آپ نے پھر سر نیچے جھکایا، چند لمحے کے بعد پھر سر اٹھایا اور فرمایا، ذوق سے بولو نا، ذوق سے بولو، کیا فرمایا؟ اور زور سے بولو تاکہ تم پر جو نیند کا غلبہ ہے وہ کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔ زور سے بولو۔ تو ساتھ بیٹھے طلباء نے سوال کیا، پوچھا حضور یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ خبر غم کی تھی تو پھر بھی الحمدللہ، تو خبر خوشی کی تھی پھر بھی الحمدللہ۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے مال کے ضائع ہونے کی خبر ملی تو میں نے دل کو دیکھا کہ کہیں یہ مال کی محبت میں نے تو نہیں تڑپ گیا، تو میں نے دیکھا کہ نہیں، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو میں نے اس بات پہ شکر ادا کیا کہ وہ مال کے غم میں پھڑک نہیں رہا بلکہ وہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اور جب مجھے مال کے محفوظ ہونے کی خبر ملی میں نے پھر دیکھا کہ کہیں یہ مال کی محبت میں اور مال کی فراوانی کی اور اس کی سلامتی کی خبر سن کے کہیں خوش تو نہیں ہو گیا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نہیں، وہ ذکر میں لگا ہوا، وہ یاد خدا اور یاد مصطفیٰ میں مگن ہے، تو پھر میں نے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا، تو اس لیے میں نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ تو الحمدللہ ہے علی کل حال، ہر حال میں رب کا، رب العالمین، کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ عالمین کے رب کا۔ عالمین کتنے ہیں جی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عالمین سے مراد جن و انس کا رب، جن و انس کا رب۔ امام ابن عساکر نے جانوروں کے تعارف میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے 17,000 عالم بنائے۔ کتنے؟ تم آج عالم کو سمجھو، 17,000 عالم بنائے، اور پھر فرمایا کہ یہ جو زمین و آسمان ہے یہ ان 17,000 عالم میں سے ایک عالم ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ رب کی سلطنت ہے کتنی، اس نے یہ تو ایک عالم اتنا بڑا ہے، تو 18,000 عالم، وہ تو عقل انسانی سے وراء الورا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پر بھی رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے دے، جسے توفیق دے دے کہ وہ ہر وقت اس کا نام جپتا رہے، اس کو یہ سعادت مل جائے کہ وہ اس کا نام جپتا رہے، تو وہ ایک کامل مومن کی یہی علامت ہے کہ وہ ہر حال میں رب کا کیا کرتا رہے؟ شکر ادا کرتا رہے۔